ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا محمود بھائی، ماشاء اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. الحمدللہ. آپ بہت ساری محافل میں جاتے ہیں، الحمدللہ. پاکستان قومی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، اور بہت ساری خانقاہوں سے، پیران اعظام سے جی جی آپ کی وابستگی، بالکل. تعلق بالکل. اور ان کی صحبت. الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے پیران اعظام جی اور جو خانقاہیں جی ان میں، اور حضور قبلہ چچان علیہ رحمہ کہ جن کے چوتھے سالانہ عرص مبارک کے موقع پر ہم یہاں موجود ہیں، ان کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے آپ کیا فرق آپ نے دیکھا، اور چچان کی شخصیت میں کیا انفرادیت دیکھی، کیا چیز تھی جو آپ کو کھینچتی تھی؟ وہ کیا بات ہے جو ممتاز کرتی ہیں انہیں. جی جی بالکل. الحمدللہ. میں نے تو آپ سے کل ہی عرض کیا نا کہ ایک بچہ جو کہ 12 سال کا ہے، وہ پہلی بار حلقہ رحمانی میں آتا ہے، وہاں کا ماحول دیکھے وہ متاثر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو حلقہ رحمانی کی جتنے بھی شخصیات ہیں ان کی سادگی، ان کا لباس ماشاءاللہ، سفید لباس، سفید ٹوپی، اور کوئی ویسٹ کوٹ، کوئی اس طرح کی اضافی چیزیں جو ہے وہ وہاں دکھائی نہیں دیتی. پھر یعنی کوئی جبہ، کوئی دستار، کوئی کلا، یعنی جو ظاہری وزاداری انتہائی کسی موقع پہ کوئی انتہائی کوئی بڑا پروگرام ہے یا 12 لیول کے حوالے سے جو کوئی سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو حلقہ رحمانی کے جو مرکزی پروگرام ہے اس میں ہمیں امام شریف اور کبھی شیروانی دکھائی دی تو دی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اسپیشلی. پھر میں نے جو بچپن میں کافی ساری چیزیں جو محسوس کی وہاں پہ، اور بعد میں بھی، کہ چچا نے کارڈ نکالا کرتے تھے. جی جی ہر اتوار کو اس کا ہدیہ 2 روپے ہوتا تھا. جی جی ٹھیک ہے نا، آغاز اسی سے ہوا تھا. جی اس کا 2 روپے ہدیہ ہوتا تھا اس وقت 98 99 جی جی 2000. تو میں شوق سے اور خوشی خوشی وہ ہے نا کافی سارے لیتا تھا کارڈ، اور اپنے دوستوں کو جا کے، میرا خود سے کسی نے نہ موٹیویٹ کیا، نہ کہا کسی نے، نہ زور دیا، میرا خود دل چاہتا تھا، اور میں جا کے دیتا تھا. بھئی آپ، اور اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوتا تھا، اور اپنے خاص جو لوگ ہوتے تھے محفل نعت کے حوالے سے ان کو بتاتا، اور جتنے لوگ یہاں پہ آئے وہ سب متاثر ہوئے. تو چچان کی شخصیت جو ہے، پھر اس چچان خود پورا حلقہ جو ہے وہ چچان اٹینڈ کرنا اور اس میں ذکر کرانا اور ایک کیفیت عطا کرنا لوگوں کو. جو ذکر میں آتے تھے تو ایک فیل آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ بس باقی حوث. یہ نعرہ لگانا چچان کا، اس کے بعد ذکر کرنا، تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لو لگنی اس عمر میں. تو ایک جو چیزیں جس کی ضرورت سمجھتا ہوں، جو روح کو جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس چیز کی روح کو ضرورت ہے، جس چیز کو جسم کی ضرورت ہے، جس چیز کی انسان کے مزاج کو ضرورت ہے، وہ تمام حلقہ رحمانی میں آپ کو محسوس ہوتی تھی. اب گرمیاں ہیں تو اے سی چل رہا ہے، ماشاءاللہ، خوشبو کا ماحول ہے، صلاۃ السلام ہو رہا ہے، سب کو خوشبو لگائی جا رہی ہے، ایک انتہائی احترام کے ساتھ، کوئی وقار کے ساتھ بیٹھا ہے، اس بارگاہ کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حلقے کا مزاج ہونا چاہیے. جو بھی نیا شخص آئے گا وہ متاثر ہو بغیر اس حلقے سے رہ ہی نہیں سکتا. باقی میں نے، اب ظاہر سی بات ہے وہ کاؤنٹر تو میں نہیں کر سکتا، دوسرے چیزیں ممتاز کرتی نا، تو کہ بھئی یہاں یہ چیزیں خاص ہیں، وہ یعنی چچان کی شخصیت کے حوالے سے خاص طور پر. چچان کی تو اپنی شخصیت، جو اللہ رب العزت نے چچان کو ایک قائدانہ صلاحیت جو عطا فرمائی تھی، جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ حضرت ابلا قاری صاحب کے وصال کے بعد جس طرح سے انہوں نے اس حلقے کو لے کر چلے، اور اس میں جب آیا تھا اس وقت وہ حلقہ صرف اس ہال میں ہوتا تھا، رحمانی برادران کے گھر کے ہال میں ہوتا تھا. پھر تھوڑا تھوڑا پھر محسوس ہوا کہ لوگ بڑھنے لگے تو باہر بھی بیٹھنے لگے تھے. پھر وقت کی ضرورت کو محسوس کیا تو پھر ایک دو گلیوں کے فاصلے سے ایک اور جگہ لی گئی. جہاں آج ماشاءاللہ عظیم الشان جامع مسجد رحمانیہ، نہیں، اس سے پہلے ایک اور جگہ لی گئی تھی، ایک گلی یا 2 گلی کے فاصلے سے. تو وہاں پہ پہلے پروگرام ہوتا تھا، پھر اور اللہ رب العزت نے توفیقات میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے تو پھر وہ دروازے مزید برکتیں عطا فرماتا. پھر جو کارنر والے جو پلاٹ ہے، اب جہاں پہ E4 ہے میرے خیال سے، اب جو جامع مسجد رحمانیہ E4 کے نام، تو جامعہ رحمانیہ،
پھر وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیقات میں اضافہ، پھر وہ تو سارا حلقہ اتنا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا. پھر وہ ایک تو روحانی معاملات، پھر جسمانی غذا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جیسا لنگر حلقہ رحمانی نے انٹروڈیوس کرایا ہے، دیا ہے، میں نے، اور خاص طور پہ ربیع الاول کی محفلوں میں، لوگوں کے شادیوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی، ایسی لذت، ایسا ہی، ایسا ماشاءاللہ. خاص طور پہ رحمانیوں کی جو بریانی مشہور ہے الحمدللہ، تو وہ تو بندہ روک ہی نہیں سکتا، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن وہ دل نہیں بھرتا. وہ اس کی جو ایک خوشبو، ایک تاثیر، اس کی زعفرانی خوشبو، اس کی پھر بکرے کے گوشت میں، اور وہ اور گرما گرم بہترین لذیذ لنگر شریف، خاص طور پر چچان کی، پھر اس میں ہر چیز کی تاکید. اور بتاتے تھے چچان کہ یہ تمام چیزیں ہم نے جانی اور سمجھی، اور خاص طور پہ حضرت بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے تھے کہ ہم ان کی خدمت میں تو چچان علی رحمہ کا مجھے بچپن گزرا ہے. ہاں، میرے بڑے بھائی مجھ کو ان کی خدمت میں لے کر جاتے تھے، اور حضرت بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک ہی روٹی کھاتے تھے، اور وہ روٹی جو ہے نا بڑی محنت سے تیار ہوتی تھی، اس میں 1-1.25 گھنٹہ لگ جاتا تھا اس کو تیار، مطلب اس کو پکانے میں، بڑی ہلکی آنچ پر جو ہے وہ بنائی جاتی تھی. تو اس میں جو ہے وہ قاری صاحب کے ذریعے سے ان چیزوں سے دیکھیں تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ حلقہ جب بڑھتا ہے، اور اس کے اندر پھر جب لنگر کے معاملات اور انتظامات ہوتے ہیں، تو اس میں ایک ایک چیز پر پھر جو مسند نشیں ہے، ہر ایک چیز پہ، اس کی لذت پر، کسی چیز پر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین سے بہترین محافل، اعلیٰ سے اعلیٰ لنگر جو ہے وہ اس کو ممتاز خاص طور پہ کرتا ہے. پھر چچان کی اپنی ایک شخصیت کی ایک ایسی سادگی تھی کہ تمام چیزوں میں موجود بھی تھی، اور وہ ظاہر بھی نہیں کرتے تھے. یہ ان کی خاص بات تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کو، ہر چیز سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی اعمال کے ذریعے سے اس طرح سے ظاہر کیا کہ بعد کے لوگ اب کہتے ہیں یار کیا شخصیت، مطلب جب وہ موجود تھے تو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے کس طرح سے کام کر گئے. آج جس طرح مدرسے چل رہے ہیں، دیگر چیزیں چل رہی ہیں، تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک رول ماڈل ہے حضرت چچان کی شخصیت. میں تو ان کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے. کبھی کبھار بڑا دل کرتا ہے تو صبح فجر میں الحمدللہ چچان کے مزار پہ جو ہے وہ کھچا چلا آتا ہوں. الحمدللہ. اچھا